الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. ہماری گفتگو اس بات پر جاری تھی کہ اللہ سے معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی واضح کر چکے کہ جو ہمیشہ گناہوں، معصیت اور نافرمانی میں رہے وہ شیطان ہے، اور جو شخص ان گناہوں، معصیت میں ہمیشہ سے رہے وہ شیطان کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، رجوع کرے اللہ کی طرف، تو وہ بندہ ہے، اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ بندے کے اندر، بشر کے اندر غلطی بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، معصیت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ معافی اللہ سے مانگ لیتا ہے۔ لہذا دو چیزیں اس کے اندر ہوئی، ایک شر، معصیت، گناہ کرنا، اور پھر جو ہی اس طرح کے اعمال ہوں فوراً اللہ کے ہاں رجوع کرنا، توبہ اور استغفار کر لینا، وہ بندہ فرما بردار گنا جاتا ہے۔ اور جو ہمیشہ سے نیک رہے، ہمیشہ تک نیک رہے، وہ فرشتے ہیں۔ انسان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، معصیت بھی اور نیکی بھی۔ معصیت، گناہ، غلطی اس کے اندر داخل ہے کہ جب وہ کرے گا تو اس پر ڈٹے گا نہیں، اس پر ڈٹ نہیں جائے گا۔ اگر ڈٹ گیا، گناہوں پر، غلطی پر، کوتاہی پر ڈٹ گیا، تو اس کی نسبت شیطان کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کے پس پشت شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اگر رجوع کر جائے، نافرمانی سے بچ جائے، گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر جائے، اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، تو پھر وہ بندہ فرما بردار کہلاتا ہے، وہ نافرمان بندہ نہیں کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کے ہاں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے ہاں توبہ کرو، استغفار کرو، لعلکم تفلحون، سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مفلحون، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ، قد افلح المؤمنون،
یہ کامیابی مکمل طور پر کامیابی 100% سے بھی اوپر جو کامیابی ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی ایسے ارشاد فرمائے جس کے اندر مکمل طور پر کامیابی پائی جاتی ہے، اور فلاح لفظ مفلحون، اس لیے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون کہ مومن فلاح پا جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن فلاح پا جائیں گے۔ تو یہ صرف دنیا کے لیے تو نہیں فرمایا، دنیا میں جزوی طور پر کامیابیاں ہوتی ہیں، ایک چیز میں کامیابی، دوسرے میں ناکامی، دوسرے میں ناکامی، تیسرے میں کامیابی، تھوڑے فیصد میں کامیابی ہو جائے گی، تھوڑے فیصد میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ مکمل طور پر کامیابی کی خوشخبری اللہ نے صرف اور صرف مومنین کے لیے ارشاد فرمایا قد افلح، قد کا لفظ تاکید کے لیے، قد کا لفظ تاکید کے لیے، اور فلاح کا لفظ جو ہے افلح، فلاح مفلحون، یہ لفظ بھی مکمل کامیابی کو سونپے ہوئے ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا مکمل کامیابی ہے صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ اب اس پر یقین کریں، اس پر کیا کریں؟ یقین کریں، تصدیق کریں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین بالآخر کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، الندم توبۃ، فرمایا اپنی غلطی پر شرمندگی اختیار کرنا، شرمندہ ہو جانا، اپنی کوتاہی پر کیا کرنا؟ شرمندہ ہو جانا، غلطی ہو کر پر شرمندہ ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ اعتراف کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ ڈٹنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ یہ نفس کے پیچھے اور شیطان کے پیچھے پڑھ کے ہم کسی چیز پر غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، کہتے نہیں جو میرے بات کی یہی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں، ندامت، پشیمانی، پیچھے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، یعنی ڈٹنا نہ کس پر؟ گناہ پر، غلطی پر۔ یہ اچھی بات پر تو ڈٹ جانا ٹھیک ہے نا، اچھائی پر ڈٹ جانا تو ٹھیک ہے، یعنی غلطی پر ڈٹ جانا یہ مومنوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ معصیت پر ڈٹ جانا، اس کے پسے پشت جو ڈٹتا ہے غلطی پر، کوتاہی پر ڈٹ جاتا ہے، اس کے پسے پشت کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ وہی ایک دفعہ پڑھی تھی، ایک واقعہ پڑھا تھا، پتہ نہیں بعض چیزیں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ شیطان فرعون کے پاس گیا، یہ سبق آموز بھی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں صحیح واقعہ یا سبق کے لیے کسی نے، شیطان فرعون کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو خدا بنا لے، اس نے کہا تھا نا میں رب ہوں، اپنے آپ کو خدا بنا لے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کروں، میں پیچھے ہٹ جاؤں، مکر جاؤں؟ اس نے کہا نہیں، اب مکرنا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اب مکرنا، یہ مثال ہے کہ اس نے کہا، شیطان نے کہا مکرنا بھی نہیں ہے، اب ڈٹ جا اس پر۔ اب یہ ڈٹ جانا کس بات پر؟ جب وہ ڈٹ گیا تھا نا، کہتے کہ میں رب ہوں، غلطی تھی اس کی، بہت بڑی کوتاہی تھی، اس سے بڑا گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ کہتے ہیں میں رب ہوں۔ شیطان نے اب اسے کہا کہ میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا، یہ اگلا قدم تو نے خود اٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ اگلے قدم سے میں پیچھے آ جاؤں، پیچھے ہٹ جاؤں، رجوع کر لوں؟ اس نے کہا نہیں، اب رجوع بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، یعنی اب ڈٹ جا کس پر؟ غلطی پر، کوتاہی پر۔ اب یہ غلطی اور کوتاہی پر ڈٹ جانا، پیچھے نہ مڑنا، پیچھے نہ دیکھنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ شیطانی کام ہے۔ یہ کیا کام ہے؟ شیطانی کام ہے۔ لہذا اس سے یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے،
مومنین کی کیا علامت ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ. غلطی ہے، کوتاہی ہے، سمجھ بعد میں آئی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے، اب سمجھ آئی ہے کہ میری غلطی تھی، پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ سانس اکھڑنے تک، آئے آئے بھائی سانس اکھڑنے تک توبہ کے دروازے کھلے. فرمایا میری توبہ کے دروازے، توبہ قبول کرنے کے دروازے، فرمایا کہ تمہاری سانس اکھڑنے تک، یعنی بالکل یہاں تک آ جائے، اکھڑنے تک آہستہ آہستہ نکل جائے، جہاں بالکل قریب آیا. پھر کہ یا اللہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں پیچھے ہٹتا ہوں. میں اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں تجھے قبول کر لوں گا. فرمایا تمہاری توبہ کیا کر لوں گا؟ قبول فرما لو. اللہ فرمایا دروازے کھولے ہیں. یہ نہ دیکھو کہ میں نے بڑے نوجوانی میں گناہ کیے ہیں اور پھر میں بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، اب دروازے بند ہو گئے، اب کیا کرنا، اب ٹھیک ہے چلو اسی طرح زندگی گزارتے رہو. نہیں، یہ پیچھے ہٹنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنی گناہوں کا معافی طلب کرنا، اور اپنے کرتوتوں سے اور اپنے افعال بد سے، برے کاموں سے پیچھے ہٹ جانا، یہ مومنین کی نشانی ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ مومنین کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، کافروں کے لیے فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گزشتہ، یعنی وہ جو کفر ہے، کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا، اپنی زندگی اس نے اس میں گزاری ہے. فرمایا ایک کلمہ جو ہے اس کی ساری پچھلی جو زندگی ہے اس کے گناہ ہے، فرمایا وہ ایک کلمہ سارے کا سارا دھلا دیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو آدمی جو غلطی کرتا ہے اس کے نیچے نیچے جو غلطی ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، کفر کا مسئلہ ہے. کفر بھی ختم ہو جاتا ہے، شرک بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کیا کیا نہیں، ہر شے اللہ نے فرمایا ہر شے ختم کر دیتا ہوں. تو جو باقی غلطی ہیں، کوتاہی ہیں، جو چھوٹی موٹی ہیں، ان سے رجوع کر لیں. پتہ ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس یہ کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کون سی غلطی ہے، کون سی کوتاہی ہے، تو میں اپنی غلطی کوتاہی جان بوجھ کر ہے یا پھر غلطی سے غلطی ہو گئی، تو فرمایا میں پیچھے ہٹتا ہوں، عرض کرے پیچھے ہٹتا ہوں، مجھے معاف کر دے. حضور نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، ندامت جو ہے، شرمندگی، فرمایا یہ کیا ہے؟ توبہ ہے. فرمایا کسی کام سے شرمندہ ہو جانا کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی توبہ ہے. اور اہل اللہ فرماتے ہیں، اہل صوفیاء اکرام فرماتے ہیں گزشتہ گناہوں پر باطن کا پگھلتے رہنا، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنی جو نافرمانیاں کی ہے، فرمایا باطن میں، اپنے اندر میں کیا کرنا؟ فرمایا پگھلتے رہنا، یہی تو توبہ ہے، یہی تو توبہ ہے. اسی طرح حضرت سیدی سہل بن عبداللہ تستری صوفیاء میں بہت بڑے بزرگ ہوئے، وہ فرماتے ہیں بری حرکات کو اچھے افعال سے بدلنا، یعنی پہلے تمہاری بری حرکتیں ہیں، برے کام تھے، ان کو اچھائی سے بدل دو. پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دو. پہلے جھوٹ بولتے تھے، آپ سچ بولنا شروع کر دو. پر پہلے حرام کھاتے تھے، اب حلال کھانا شروع کر دو. فرمایا بس یہ بری حرکتوں کو بدلنا، یہی اپنے آپ کو بدلنا، یہی ہوتا ہے نا. فرمایا بری حرکات سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ پیچھے ہٹ جانا، بدل دینا. فرمایا توبہ یہی ہے، توبہ یہی ہے. یہ ایک ارشاد فرمایا. دوسرا ارشاد فرمایا تنہائی میں خاموشی سے، تنہائی میں اور خاموشی سے اللہ کے ہاں جھکے رہو. تنہائی میں یہ آپ بھی یاد رکھیں، جو غلطی اور کوتاہی انسان کو کرتا ہے اس کو آپ کو خود پتا ہوتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس بندے پر پردہ ڈال دیتا ہے، ستر یا ستار العیوب،
اللہ تعالیٰ کی صفت ہوا ستار العیوب، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی اس نے کی ہوئی ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ فرمایا پھر تنہائی میں خاموشی سے اللہ کے ہاں جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے ہاں استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ فرمایا تنہائی میں اور خاموشی میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اعلان کرتا ہے غلطی ہو گئی ہے، ایک اعلان کرتا پھرے، یہ غلطی ہو گئی انسان سے، گناہ کر بیٹھا، گناہ نافرمانی اللہ اس کے رسول کی ہے نا، لوگوں کو تو نہیں کی ہے۔ لہذا جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جس کی کوتاہی ہوئی ہے، اس سے معافی طلب کرنی ہے، لوگوں سے معافی طلب نہیں کرنی، لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ کیا یعنی گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو پھر اس کو تشہیر بھی شروع کر دیتے ہیں، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، فرمایا جہری طور پر، ظاہری طور پر، ویسے غلطی کوتاہی غلطی ہوتی ہے، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، لیکن فرمایا جو پوشیدہ غلطی ہے، غلطی ہے، لیکن اس کا اتنا مواخذہ نہیں ہے جتنا آدمی برسر اقتدار آ کر غلطی اور کوتاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اپنی برائیوں کو ظاہر نہ کرو، ظاہری برائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس بندے کو آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، تو وہ اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو خاموشی سے اللہ کے ہاں وہ توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تیسرا ارشاد فرمائے، یہ دو چیزیں، ایک تو افعال کو بدلے، اعمال کو بدلے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل بنا دے گا۔ پھر دوسرا فرمایا تنہائی میں اور خاموشی سے استغفار کرے۔ تیسرا فرمایا حلال کھانا کھائے، تیسرا فرمایا حلال کھانا کھائے۔ یہ بھی بندے کی اپنی چیز ہے، اس کو خود پتا ہے کہ جو کمائی کر رہا ہوں میرے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بھی مسائل پڑھا کریں، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ حلال اور حرام کا بہت بڑا عمل دخل ہے کس کے اندر؟ اچھے اعمال کے اندر، کیونکہ غذا سے خون بنتا ہے، غذا سے طاقت آتی ہے، اور پھر طاقت سے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد دیکھیے، ہماری بنیاد کیا ہے، بنیاد ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بھی انسان کو خود اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں، کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف فرمائے، وما علینا الا